السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح وینڈرز کی پری پیمنٹس یا ڈپوزٹس یا ایڈوانس پیمنٹس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں کوئک بک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں۔ آئیے جانتے ہیں اس کو کوئک بک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ کو 3 سٹیپس کو پرفارم کرنا پڑے گا۔ جب آپ وینڈر کو ایڈوانس پیمنٹ کریں گے تو آپ نے رائٹ چیک کرنا ہے۔ جب آپ مال ریسیو کریں گے وینڈر سے تو انٹر اے بل کرنا ہے، بل کی انٹری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد پری پیمنٹس کو اس بل کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو یہ 3 سٹیپس کو آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا۔ آئیے ہم اس کو کر دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں کوئک بک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پر آ چکا ہوں۔ سب سے پہلے میں ایک نیا وینڈر کریٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے۔ نیو وینڈر پہ میں نے کلک کیا، نیو وینڈر لیا میں نے اور یہاں سے اس کا نام دے دیا وینڈر کا A1 میں نے نام دے دیا ہے وینڈر کا اور اوکے کر دیا۔ ایک وینڈر کریٹ میں نے کر لیا جس کا بیلنس اس وقت کیا ہے 0 ہے۔ اب میں ہوم پر آ جاتا ہوں اور فرسٹ اسٹیپ کیا ہے رائٹ اے چیک، یعنی کہ چیک کو رائٹ کرنا ہے کیونکہ ہم ایڈوانس پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کا آپشن آپ کو یہاں سے مل جائے گا یا بینکنگ پر آپ آتے ہیں تو رائٹ اے چیک کا آپشن موجود ہے اور یا کنٹرول W پریس کر دیں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ تو میں یہاں سے رائٹ اے چیک پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے بینک اکاؤنٹ میں نے بینک الحبیب بتا دیا۔ اس وقت بینک الحبیب میں 94,480 روپیز موجود ہے۔ تو یہاں سے میں نے پے ٹو اس کو کرنا ہے۔ میں نے وینڈر کا نام سلیکٹ کر لیا۔ وینڈر کا نام کیا ہے A1 میں نے لے لیا اور یہاں میں نے اماؤنٹ ٹائپ کر دیا 5,000۔ جیسے ہی میں 5,000 اس وقت 94,000 یہاں بیلنس ہے، میں نے 5,000 یہاں سے سلیکٹ انٹر کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے ایڈوانس پیمنٹ فار آفس سپلائز۔ اور یہاں سے ہم اکاؤنٹس پیبل لے لیں گے۔ اکاؤنٹس پیبل میں نے لے لیا اور یہاں کسٹمر جو میں نے بتا دیا A1 کو۔ یہ کرنے کے بعد اس کو آپ سیو اینڈ کلوز کروا دیجئے۔ جیسے ہی میں سیو اینڈ کلوز کرواؤں گا آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے 5,000 مائنس ہو گئے بینک الحبیب میں۔ اور اس طریقے سے میں جب وینڈر پر آتا ہوں تو وینڈر پر آپ دیکھیں گے کہ -5,000 آ رہا ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے ایڈوانس پیمنٹ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ رپورٹس میں دیکھنا چاہیں، رپورٹس میں میمورائز رپورٹ ہے اور یہاں سے وینڈرز ہے اور وینڈر بیلنس ڈیٹیل ہے، تو یہاں آپ کو مل جائے گا A1 کا 5,000 یعنی کہ مائنس میں آ رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے۔ اسی طریقے سے بینک کی رپورٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رپورٹس میں میمورائز رپورٹس ہے اور اکاؤنٹنٹس میں آپ بیلنس شیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں بینک الحبیب کی۔ اس میں میں جیسے ہی کلک کروں گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 5,000 مائنس ہو چکا ہے۔ اب ہمارے پاس جیسے ہی مال آتا ہے تو ہم انٹر بلز کریں گے۔ جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا یہاں سے میں نے A1 لے لیا اور اس کے بعد یہاں سے میں نے اماؤنٹ ٹائپ کر دیا 5,000 اور اس کے بعد ریفرنس نمبر انوائس نمبر ہے تو وہ آپ یہاں ٹائپ کر دیں، جو بھی انوائس آئے گی اس کا نمبر ٹائپ کر دیجئے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اکاؤنٹ سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آفس سپلائز یعنی کہ ایکسپینس اکاؤنٹ ہمیں سلیکٹ کرنا ہوگا۔ یہاں سے میں نے لے لیا آفس سپلائز اور اس کو سیو اینڈ کلوز کروا دیجئے۔ جیسے ہی میں نے سیو اینڈ کلوز کروا دیا اب آپ دیکھیں گے اگر میں وینڈر پر آتا ہوں تو اس وقت کیا ہے A1 کا بیلنس جو ہے وہ 0 ہو گیا۔ اس کے علاوہ رپورٹس میں میمورائز رپورٹس ہے، یہاں سے وینڈرز ہے، بیلنس ڈیٹیلز میں آتا ہوں تو یہاں سے A1 کا جو بیلنس تھا
جو ایڈوانس میں پیمنٹ کی تھی وہ ایڈجسٹ ہو گئی، یعنی کہ 0 ہو گیا ہے۔ اگر انٹر بلز میں آتا ہوں اور پریویس بل میں چیک کرتا ہوں تو پریویس بل میں ابھی یہاں پیڈ نہیں آ رہا۔ اگر میں پریویس اور جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جب بل پیڈ ہو جاتا ہے تو پیڈ لکھا ہوا آتا ہے، جبکہ اس میں نہیں آ رہا۔ اور پے بلز پر میں جیسے ہی آتا ہوں تو یہاں کیا ہے A1 کی ایک انوائس آ رہی ہے۔ تو اس کو کس طرح ایڈجسٹ کریں گے؟ اس کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم نے انٹر بل کر دیا ہے، اب پے بلز کریں گے۔ پے بلز کرنے کے بعد آپ اس کو A1 کی جو انوائس تھی اس کو سلیکٹ کر لیجئے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت بیلنس جو آ رہا ہے 5000، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل کریڈٹس اویلیبل 5000۔ سیٹ کریڈٹس پر آپ کلک کر دیں تو آپ کے پاس یہ جو کریڈٹ یوز یعنی کہ 5000 ہو رہا ہے اس کو ڈن کر دیں تو یہ 0 ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو پے سلیکٹڈ بل پر جیسے ہی کلک کریں گے اور ڈن کر دیں گے تو یہ اپلائی ہو گئی۔ اب جیسے ہی میں پے بلز پر آتا ہوں تو یہاں وہ انوائس نہیں آ رہی، اور جیسے ہی میں انٹر بلز پر جاتا ہوں اور پریویس پر جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پیڈ لکھا ہوا آ رہا ہے، اور باقی چیزوں پر افیکٹ نہیں پڑ رہا۔ بینک بیلنس پر کوئی افیکٹ نہیں پڑا، اور اگر میں وینڈر میں آتا ہوں تو یہ 0 بل آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ پری پیمنٹس ہو یا ڈپازٹس ہو یا ایڈوانس پیمنٹس ہو اس کو کوئک بک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔